سامعین محترم، جنگ موتا اٹھائیے، تاریخ اٹھائیے، سیرت اٹھائیے۔ جنگ موتا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر بھیجا مسلمانوں کا، تو امیر، لشکر کا امیر میرے آقا نے حضرت زید کو بنا کر بھیجا، جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانے پر ہیں اور جنگ موتا میں جنگ کا سارا منظر دیکھ بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ دیکھو اب جھنڈا جناب زید کے ہاتھ میں ہے، اب وہ شہید ہو گیا۔ اب جھنڈا جناب جعفر کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے۔ یارو ایک پہلو سے اگر ہم یہ مان لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ لشکر جب بھیجا ہوگا، پھر ترتیب بھی میرے آقا نے خود بنائی ہوگی کہ پہلے جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہو، پھر حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہو، پھر حضرت عبداللہ بن رواح کو دے دینا، پھر خالد بن ولید کو دے دینا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ میرے آقا ترتیب دے کر بھیجا ہوگا، لیکن جیسے جیسے شہید ہو رہے تھے میرے آقا یہیں سے بیٹھ کر بتا رہے تھے، یہیں سے بیٹھ کر بتا رہے تھے۔ اور شہید ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے ہوتے، شہید ہونے میں کسی کا نمبر پہلے بھی لگ جاتا ہے، کسی کا بعد میں بھی لگ جاتا ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانے پر موجود ہو کر فرما رہے ہیں کہ اب زید شہید ہو گیا، اب جعفر شہید ہو گیا، اب عبداللہ بن رواح شہید ہو گیا، اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔